حضرت ساسا بن ناجیہ جب کلمہ پڑھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو کلمہ پڑھ کر جب مسلمان ہو گئے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں پوچھو۔ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہم نے جو دورہ جاہلیت میں نیکیاں کی ہیں ان کا بھی ہمیں اجر و ثواب ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ تم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے؟ تو ساسا بن ناجیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میں اپنے اونٹ چرا رہا تھا کہ میرے 2 اونٹ چرتے چرتے دور جا نکلے، وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو میں اپنے تیسرے اونٹ کو لے کر ان اونٹوں کی تلاش میں نکلا۔ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں بہت دور وادی ایک گنجان آبادی تھی وہاں چلا گیا۔ میں وہاں دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا ہے اور اس کے آس پاس جو ہیں وہ اس کے جانور جو ہیں وہ چر رہے ہیں۔ میں اس شخص کے پاس جا کے پوچھنے لگا کہ کیا آپ نے یہاں میرے 2 اونٹ دیکھے ہیں؟ تو وہ آدمی کہنے لگا ہاں 2 اونٹ ادھر آ نکلے تھے، وہ جانوروں میں چارہ چر رہے ہیں۔ تو حضرت ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اس آدمی کے پاس بیٹھ گیا، وہ بوڑھے شخص نے میرے لیے پانی منگوایا اور ساتھ کچھ کھجوریں بھی منگوائیں۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں کھا رہا تھا کہ اتنے میں اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، گویا کہ نئے بچے کی پیدائش ہوئی ہو۔ اس بوڑھے شخص نے اپنے پاس بیٹھے ایک آدمی سے کہا جاؤ پتہ کرو لڑکا ہوا ہے کہ لڑکی ہوئی ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اس سے کہا کہ لڑکا یا لڑکی ہو تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا نہیں، اگر لڑکا ہوگا تو ہمارا جو قد ہے وہ اونچا ہو جائے گا، قبیلے میں ہماری شان بلند ہو جائے گی، اور اگر بیٹی ہو گئی تو میں اس کو زندہ دفن کر دوں گا۔ تو ساسا بن ناجیہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ سن کر مجھے بہت خوف آیا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تم اندر سے پتہ کرواؤ کہ کیا ہوا ہے۔ تو اندر سے پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ بیٹی ہوئی ہے۔ تو حضرت ساسا بن ناجیہ نے کہا کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ تم بیٹی مجھے دے دو، تو کہنے لگا کہ اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا جو 2 اونٹ تمہارے پاس ہیں وہ تم رکھ لو۔ تو بوڑھے شخص نے کہا نہیں بلکہ یہ تیسرا اونٹ بھی مجھے دے دو، پھر لڑکی کو لے جاؤ۔ تو صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے کسی آدمی کو بھیجو میرے ساتھ تاکہ اونٹ پہ وہ مجھے گھر چھوڑ آئے اور پھر اونٹ واپس لے آئے۔ بوڑھے شخص نے کہا ٹھیک ہے۔ ساسا بن ناجیہ کہتے ہیں میں نے بچی کو لیا اور اونٹ پر سوار ہو کر گھر چلا گیا، اور اس بوڑھے شخص کا جو آدمی میرے ساتھ آیا تھا وہ اونٹ کو واپس لے گیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے اس بچی کو اپنی کنیز کے حوالے کیا، وہ بچی کنیز کا دودھ پیتی اور اس طرح آہستہ آہستہ وہ بچی بڑی ہوتی گئی۔ تو یا رسول اللہ وہ بچی میری گود میں آتی، میری داڑھی کے ساتھ کھیلتی اور میرے سینے سے لگتی، تو اسی طرح میرا دل نرم پڑتا گیا۔ تو یا رسول اللہ میں نے اسی طرح سارے قبیلوں کا پتہ کیا جو کہ اسی طرح بچیوں کو دفنا دیتے تھے۔ تو یا رسول اللہ میں اسی طرح 3 اونٹ دے آتا اور 1 بچی لے آتا۔ یا رسول اللہ میں نے 360 بچیاں اسی طرح لیں اور ان کی پرورش کی۔ تو یا رسول اللہ 360 بچیاں اس وقت میری حویلی میں پرورش پا رہی ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی، آپ مسلسل رو رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا واقعہ سن کے اٹھ کے مجھے سینے سے لگا لیا، میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرماتے ہیں ساسا بن ناجیہ یہ جو تم نے کیا ہے یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیری نیکیاں ہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے یہاں لا کر تجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا، تو یہ تو تیرا دنیا کا اجر ہے۔ تو تیرے رسول کا وعدہ ہے قیامت کے دن اللہ تیرے لیے اور بھی خزانے کھول دے گا۔